أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سورہ مجادلہ مدینہ میں نازل ہوئی یہ سورت ہے. 4 حصے ہیں سورت کے. پہلا حصہ ایک مجادلے پہ مبنی ہے. مجادلہ عربی میں کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو. مقابلہ اور مباحثہ اور مجادلہ یہ تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اصل میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی صحابیات میں سے ہیں. ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کر دیا. زہار جیسے ہمارے ہاں طلاق کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عرب میں بھی طلاق کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے تھے. جس سے ہمارے ہاں لفظ طلاق، ڈیورس، آزاد ہو، حرام ہو میرے اوپر، تو یہ کلمات عام طور پہ طلاق کے لیے بولے جاتے ہیں. تو جہاں پر لفظ طلاق استعمال ہوتا ہے، ڈیورس استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی اور طریقے سے امپلیمنٹ ہوتا ہے. مگر جہاں پر کہتے ہیں شوہر نے بیوی سے کہا تم آزاد ہو، شوہر نے بیوی سے کہا تم مجھ پر حرام ہو، تو اس کے اوپر بعض دفعہ طلاق ہوتی ہے، بعض دفعہ طلاق نہیں ہوتی. کسی علاقے میں اس کو طلاق کے پیرالل مانا جاتا ہے اور کسی علاقے میں طلاق کے معنوں میں نہیں مانا جاتا وغیرہ. جیسے ہمارے قبائلی علاقوں میں پتھر پھینکنے کو اس سے طلاق مراد لی جاتی ہے. تو عرب میں ایک لفظ تھا زہار. یہ زہار ایسا لفظ تھا کہ جس کے ذریعے سے مرد اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر دیتا تھا، طلاق سے بھی زیادہ خطرناک طریقے سے حرام. زہار نکلا ہے زہر سے. زہر کہتے ہیں پیٹھ کو، پورے علاقے کو، کندھوں سے لے کے نیچے تک علاقے کو پیٹھ کہتے ہیں. تو انت علیہ کزہر امی، تو میرے اوپر ایسے حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے. یعنی جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے ایسے تو مجھ پر حرام ہے. اب یہ کلمات ایسے کلمات تھے کہ جن کلمات کی وجہ سے صرف ایسا نہیں تھا کہ ایک طلاق ہوتی تھی یا 2 طلاق ہوتی تھی یا 3 طلاق ہوتی تھی، بلکہ ان کلمات کی وجہ سے بیوی اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. بھلے سے وہ کسی اور نکاح سے بھی ہو کر آ جائے یا بھلے سے کتنا عرصہ گزر جائے طلاق کو، اب اس کے اوپر 3 طلاق نہیں ہوتی تھی بلکہ 3 طلاق سے بھی زیادہ حرمت ابدیہ ہوتی تھی. جیسے حرمت ابدیہ حرمت مصاہرت میں ہوتی ہے. حرمت مصاہرت ایک خاص قسم کی حرمت ہے جو اگر میاں بیوی کے درمیان آ جائے تو بیوی اپنے شوہر کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا. بیوی اپنے شوہر کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی. جیسے کہ کوئی مرد اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ کوئی ایسا ویسا معاملہ کر دے جو شرم انگیز ہوتا ہے، تو اب اس کی بیوی حرمت مظاہرہ کے اعتبار سے اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی زہار میں حرمت ابدیہ ہوتی تھی. جس سے حرمت مصاہرت میں حرمت ابدیہ ہوتی ہے، ایسے حرمت زہار میں بھی حرمت ابدیہ ہوتی تھی. حرمت ابدیہ کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جانا. تو اب کوئی بھی ذریعہ نہیں ہوتا تھا بیوی کو اپنے اوپر حلال کرنے کا. جیسے کہ ماں کسی بندے کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے، ایسے ہی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سر پہ تیل لگا رہی تھی یا خدمت کر رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے تھے، حضرت عائشہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں اور سر کے بالوں کو سہلا رہی تھی. تو نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے میرے شوہر نے زہار کر لیا ہے.
تو عرب میں جو کلمات ٹریڈیشن میں تھے طلاق کے لیے، اسلام نے ان کلمات کو برقرار رکھا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ چنانچہ زہار عرب میں ایک طلاق کا ذریعہ تھا، اسلام نے اس کو بھی تبدیل نہیں کیا تھا۔ چنانچہ طریقہ کار یہ ہے کہ جو کلمات طلاق کے لیے معروف ہیں، ان کلمات سے طلاق ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی نے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو سوال میں لکھا کہ میں نے اپنی بیوی کو ڈیورس دیے، مگر ڈرانے کے لیے میں نے ڈیورس کو ایس سے نہیں لکھا، سی سے لکھا ہے، تاکہ صحیح طرح ڈیورس کے کلمات نہ ہو سکیں۔ تو حضرت نے فرمایا چاہے ڈیورس سی سے لکھا ہے یا پھر درمیان میں کوئی سپیلنگ مسٹیک ہوئی ہے، طلاق بہرحال ہو جاتی ہے کہ جدہن جدن وحزلہن جدن۔ اب آپ کی تجوید نہیں دیکھی جائے، وہ آپ نے قوا کو صحیح مخرج سے نہیں نکالا، قاف کو موٹا ادا نہیں کیا، لہذا طلاق تو ہوئی نہیں، طلاق ہوئی تا لام اور کاف، طلاق ہوئی تو طلاق سے تو لفظ طلاق سے تو نہیں جی۔ یہاں پر جو معروف لفظ ہے وہ طلاق سے طلاق ہی مراد ہوتا ہے۔ اب کسی نے تجوید سے بولا، کسی نے طلاق کے کاف کے دو نقطے نہیں لگائے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ کسی نے اپنی بیوی کو ڈیورس نامہ بھیجا اور اس میں بیوی کے نام کی سپیلنگ مسٹیک کر دیے، یا اپنی بیوی کے والد کے نام کے اندر سپیلنگ مسٹیک کر دیے، یا شناختی کارڈ نمبر غلط لکھ دیا، یا فون نمبر غلط لکھ دیا، یا شادی کی تاریخ غلط لکھ دی، یا طلاق کی تاریخ غلط لکھ دی، بہرحال طلاق ہو جاتی ہے۔ تو کلمات طلاق کے ادا کرنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسلام نے اس کو برقرار رکھا کہ جو عرف کے احکامات ہیں، عرف کے اندر جو چیز ہے وہ شریعت نے جاری رکھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی تو اپنے شوہر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو اب یہ وہیں پر بیٹھی اور رونا شروع ہو گئی، یا رسول اللہ کہ بچے پیدا کر کر میرا پیٹ پھٹ گیا، میں اس شخص کے ساتھ رہ رہ کے بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میں کہیں جاؤں گی مجھے کوئی قبول کر بھی نہیں سکتا، آپ اللہ سے کہیے کہ میرے حق میں فیصلہ سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھی ایسے نہیں ہوتا، شریعت کا حکم ہے، اس کو امپلائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، لہٰذا اب تم نے کچھ بھی قربانیاں دی ہیں، حکم ہے وہ پورا ہو گیا۔ وہ پھر رونے لگی، آواز اس کی اونچی ہونے لگی۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ آواز دھیمی رہی، بعض حضرات نے لکھا نہیں اس کی آواز اونچی ہونے لگی۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ اب یہ بات کر ہی رہی تھی، نبی علیہ السلام کو ان کا یہ بحث کرنا ناگوار بھی گزرا، لیکن اسی وقت وحی نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی، بلا شبہ سن لی تیرے پروردگار نے اس عورت کی بات تجادلو کا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر کے معاملے میں، وتشتکی الی اللہ اور اللہ سے شکوے اور گلے کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما اللہ رب العزت نے تمہاری محاورہ، تمہارے کلام کو سن لیا ہے، ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اب اس کا حکم اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنی بیویوں سے زہار کر لیا، یعنی یہ کہہ دیا انت علیہ کا زہر امی، شریعت نے حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے لیے اس حکم کو تبدیل کر دیا، یعنی اب وہ طلاق تو نہ رہی لیکن اس کے ساتھ طلاق جیسے معاملات ہو گئے، اس میں رجوع کا طریقہ، جیسے کسی نے بیوی کو طلاق دے دی تو ایک طلاق دی ہے تو اب اس سے جب چاہے رجوع کر سکتا ہے دوران عدت، یعنی 3 حیض کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر 3 حیض گزر کے تو اب عورت آزاد ہے، چاہے وہ کہیں اور جا کے نکاح کرے، چاہے تو اپنے شوہر کے پاس واپس آ جائے، دوبارہ اسی شوہر سے نکاح کر لے، شرط ہے کہ ایک طلاق دی۔ یہ جو بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں تو ان سے یہ کہتے ہیں بیوی کو کبھی بھی 3 طلاقیں مت دو، زبان پہ 3 طلاق کا لفظ کبھی آنے بھی نہ دو، حتیٰ کہ اس کو اتنا عام کرو کہ زبان پہ 3 طلاق کا لفظ آنا ہی بھول جائے، کہ معاشرے میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے 3 طلاق 3 طلاق، جس کو بھی چاہیے 3 طلاق، پیپرز بنتے ہیں تو 3 طلاق، اور جو وکیل پیپرز بناتے ہیں وہ 3 طلاق، تو یہ جو 3 طلاق کا
کنسٹرینڈ ہے ہمارے معاشرے میں، قانونی ضرورت یا مجبوری کی وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ 3 طلاق جو شخص اکٹھی دے میں اس کو سزا دوں، اس کے اوپر ایک قانون بنوں اور سزا دوں۔ 3 طلاق اکٹھی دینا گناہ ہے۔ ہمارے یہاں 3 طلاق دے دیتے ہیں، پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں، چونکہ اب بیوی تو ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، پھر غیر مقلدین سے فتویٰ لیتے ہیں، زندگی بھر زنا میں مبتلا رہتے ہیں اور اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم حرام کاری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو 1 طلاق میکسیمم ہو تو 2، تیسری طلاق کبھی ذہن سے نہ نکالے، کبھی زبان سے نہ نکالے کہ میں نے 3 طلاق دینی ہے۔ تو کسی شخص نے 1 طلاق دی ہے تو یہ معاملہ ہے۔ اگر کسی نے طلاق بائن دی ہے، یعنی ایسی طلاق دی ہے کہ جو کلمات کنایہ سے دی جاتی ہے، بیوی سے کہا تو آزاد ہے، نیت اس کی طلاق کی تھی، تو اس صورت میں طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کی صورت یہ ہے کہ یہ اس سے دوبارہ نکاح کرے گا اور دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ 3 طلاق دیا تو پھر رجوع نہیں کر سکتا۔ الذین یظاہرون، لیکن جن لوگوں نے زہار کی اپنی بیویوں کے ساتھ، تو اللہ فرما رہے ہیں الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جن مردوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کیا ہے، ما ہن امہاتہم، اور یہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ صرف اس طرح کہہ دینے سے کہ تیری پیٹھ مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، تو یہ عورت ماں اس کی نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ انہم لیقولون منکرا من القول وزورا، یہ لوگ ایک غلط بات اور ایک جھوٹی بات کرتے ہیں، لہٰذا اگر یہ کلمات کہہ چکے ہو تو ان اللہ لعفو غفور، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم فرمانے، عفو ہیں یعنی تمہارے کلمات سے درگزر کرنے والے ہیں، غفور اور معاف کرنے والے ہیں۔ اب جن لوگوں نے زہار کر لیا ہے اس کو کرنا کیا چاہیے اپنی بیوی کی حلت کے لیے، اس کے احکام آگے سے شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ سمجھ